يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج کا دن ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک کربلا میں، جس کو ہم کہتے ہیں نہضت عاشوراء، قیام کربلا، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، جس کا آغاز 28 رجب المرجب کو مدینہ سے سفر کے ساتھ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے۔ شعبان، ماہ مبارک رمضان، شوال، ذیقعد، یہ 4 مہینے اور کچھ دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یزید ملعون نے کچھ دہشت گردوں کو حاجیوں کا لباس میں مکہ میں بھیجا ہے تاکہ وہ دوران حج کسی بھی مقام پر موقع پا کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں، اس سے کیا حاصل ہوتا؟ پتہ ہی نہ چلتا کس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں کہتے ہیں بھئی امام حسین مارے گئے، پتہ نہیں کس نے مارا ہے، یعنی ایک تو قاتل کا پتہ نہ چلتا اور یزید بری و ذمہ ہو جاتا، دوسرا یہ کہ اتنا وہ جوش و خروش یا امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو اثر ہونا تھا وہ بھی نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو، ان کا سب کو وقت بیان کہ امام نے کیوں پھر مکہ کو چھوڑا، اس میں ایک تو خود مکہ المکرمہ جو حرم امن الہی ہے، جس کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، وہاں کسی مچھر کا بھی حتیٰ پودے کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، چھوٹے پودے کو اکھاڑنا بھی وہاں پر جائز نہیں ہے، کسی مچھر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا خون بہایا جائے اور یوں مکہ کے اس امن کو برباد کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی کی؟ دیگر یہ کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون ضائع جائے، رائے گاں چلا جائے، اتنی عظیم ہستی کا جو خون ہے کہ اس کا کوئی قاتل کا بھی پتہ نہ چلے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے اس خون سے دین مقدس اسلام کی ایسی آبیاری کرے کہ قیامت تک پھر یہ درخت جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہے اور دین اسلام کا یہ جو درخت ہے پھلتا پھولتا، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ دین مقدس اسلام کا بیمہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے یہ استفادہ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی برکات کیا ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر مسلم کو مکہ سے کوفہ کی طرف بھیجا۔ وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت زیادہ خطوط آئے۔ اب وہاں پر ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر بن کر آیا، اس نے کوفہ کے اندر انتہائی خوف و ہراس کی فضا کو پہلے قائم، اتنی زیادہ سختی کی کہ خوف و ہراس پھیلایا تاکہ لوگ حضرت مسلم کا ساتھ نہ دیں، شدید خوف و ہراس کی کیفیت۔ اور پھر وہ لوگ جو اس سے نہ ڈرے تو بہت ساروں کو دولت اور مال کے لالچ میں اس نے خاموش کرا دیا، اشرفیوں کی تھیلیاں قبائل میں اور اس طرح سے بانٹی۔
اور پھر اس طرح سے وہ نوبت آ گئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، کوفہ کی گلیاں تھیں اور اکیلے حضرت مسلم ابن عقیل تھے۔ وقت ہوتا تو یعنی ہم دیکھتے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے جو کام تھے اور جو ان کا وہاں پر سیرت و کردار تھا وہ کتنا درخشندہ تھا، کتنا روشن تھا، اور کتنے اسلامی اصولوں کی وہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل نے پاسداری کی اور اسلامی اصولوں کو پابرجا کیا، بتایا کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں۔ تو بہرحال حضرت امیر مسلم بہادر اور شجاع تھے۔ 400 یا 500 سپاہیوں کو حضرت امیر مسلم کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ حضرت امیر مسلم اکیلے نے ان 400 یا 500 سپاہیوں کا مقابلہ کیا، اور شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا بچا ہو جس کو حضرت امیر مسلم نے زخمی نہ کیا۔ مرنے والوں کی تعداد الگ ہے، اور جب شجرہ خبیثہ کا ایک خبیث شخص محمد بن اشعث جو حضرت امیر مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، یہ قاتلین امام حسین علیہ السلام میں بھی اس کا نام ہے، اس کی بہن جودہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اور اس کا باپ اشعث یہ مولا امیر المومنین کے قتل میں شریک تھا۔ جو سازش ہوئی امیر المومنین کے قتل کی، اس میں یہ ملعون جو ہے شریک تھا، امیر شام کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور یہ اس سازش میں امیر المومنین کی شہادت میں یہ شریک تھا۔ اور یہ محمد بن اشعث گیا، جب حضرت امیر مسلم کی بہادری کو دیکھا تو اس نے ابن زیاد کی طرف پیغام بھجوایا کہ 500 کا اور لشکر بھیجے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی تم سے بھاری نظر آ رہا ہے اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے کسی کوفہ کے سبزی فروش کے مقابلے میں نہیں بھیجا، یہ ہمارے جو مد مقابل ہے علی کا بھتیجا ہے، ابن حضرت عقیل کا بیٹا ہے، جو کہ خود شجاع اور بہادر ہاشمی جوان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرت امیر مسلم کی شجاعت۔ تو بہرحال چونکہ آج ان کا روز شہادت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اس سفیر امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے، سلام عقیدت پیش کرنا ضروری ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے کا ساتھ دیا، امام حسین کا پیغام احسن انداز سے پہنچایا، امام حسین سے وفا کی، اور امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے کا پہلا شہید حضرت امیر مسلم قرار پایا۔ کربلا کے شہداء میں سے حضرت امیر مسلم، لیکن ان سے پہلے جنت میں گئے، تمام شہداء کربلا سے پہلے حضرت امیر مسلم جنت میں گئے۔ زخمی ہو جاتے ہیں، دھوکے سے حضرت امیر مسلم کو گرفتار کیا گیا، زخموں سے چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور حضرت امیر مسلم کو رسیوں میں جکڑ دیا، قیدی بنا کے اس زخمی شیر کو دربار میں لے گئے۔ اب حضرت امیر مسلم کو شدت کی پیاس لگی، دربار کے دروازے پر دیکھا کہ ایک مٹکے میں پانی پڑا ہوا ہے، اور جو دربان ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت مسلم نے پانی مانگا تو عمرو بن حریث نے کہا کہ دے دو اس کو پانی۔ حضرت امیر مسلم کے ہونٹ کٹ چکے تھے، ان سے خون جاری تھا،
جب آپ نے وہ پانی کا پیالہ اپنے منہ کے ساتھ لگایا تو زخمی ہونٹوں کا خون اس پانی میں شامل ہو گیا، گرا دیا۔ پھر جب دوبارہ منگوایا تو پھر خون پانی میں شامل ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ منگوایا دیکھا آپ کے دندان مبارک گر کے تو اس کوزے میں چلے گئے۔ کہا کہ شاید پانی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اے مسلم، چونکہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کے ایک امتحان پیاس کا بھی تھا، لہذا جس طرح شہدائے کربلا پیاسے مارے گئے آپ بھی پیاسے شہید کیے گئے۔ اور اس جکڑے ہوئے شیر کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو آپ بہادروں کی طرح، شجاعوں کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اے مسلم، تم نے اس امیر کو سلام نہیں کیا، تو ایک عظیم اور تاریخی جملہ حضرت مسلم نے فرمایا، ہماری جانیں فدا ہو اے امیر مسلم، تو نے کس طرح سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں ممالی امیر سوى الحسین، میرا امیر تو حسین ہے، میں حسین کے سوا کسی کو اپنا امیر نہیں مانتا۔ بس عزادارو، حضرت امیر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور حضرت امیر مسلم کا دارالامارہ کی چھت پر جا کر ان کے سر اقدس کو جدا کیا گیا، اور سر کو جدا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت امیر مسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین، اپنے غلام کا، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کیجئے۔ یقیناً امام حسین نے جواب دیا ہوگا۔ بعض علماء پڑھتے تھے کہ ادھر سے جب حضرت مسلم نے سلام کیا تو امام حسین نے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی مسلم، آپ پر بھی سلام ہو۔ حضرت عباس علمدار نے پوچھا کہ مولا، کیا مسلم کو کہاں آپ دیکھا اور سلام کر رہے ہیں؟ کہا مسلم اس وقت دارالامارہ کی چھت پر جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر امام نے دکھایا، کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے دیکھا کہ مسلم کا سر تن سے جدا ہوا اور آپ کے جسم اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرایا گیا، اور پھر حضرت مسلم کی لاش کی یوں بے حرمتی کی گئی کہ ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔